السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ آج کا سیشن اس مہینے کے آخری سیٹرڈے کا ہے، لہٰذا جیسے ہم نے شروع سے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ آخری سیٹرڈے جو ہے اس کا سیشن سوال جواب کا ہوگا، بشرطے کہ ہمیں کچھ سوال ملے۔ تو اس سیٹرڈے کے لیے ہمیں سوال جو موصول ہوئے ہیں میں ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں۔ پہلا سوال جو میں لے رہا ہوں وہ ناہید کوثر صاحبہ کا ہے، جس میں انہوں نے یعنی جو سورہ بقرہ میں ہم نے آیت نمبر 282 میں گواہ کے سلسلے کی بات کری تھی کہ جب مال کا لکھنے کی بات تھی، لین دین کی، ادھار کی، قرض کی، تو وہاں میں اسی حصے کو پڑھ رہا ہوں آیت کے کہ اپنے مردوں میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو، اگر دونوں گواہ مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو ان کو گواہ بنا لو، تاکہ اگر ایک بہکے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو اس تعلق سے ناہید کوثر صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ یہ ایک مرد کے جگہ پہ 2 عورتوں کی گواہی کو وضاحت کر دیں تاکہ کنفیوژن دور ہو سکے۔ تو بالکل یہ اچھا سوال ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عام ہمارے ہاں سماج میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مرد سے عورت کو کم سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ یہ ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کی گواہی کی بات آئی ہے تو کہیں کہیں میں نے خود یہ پڑھا ہے کہ عورت کو یعنی مرد کا نصف سمجھا جاتا ہے، سوجھ بوجھ میں، سمجھ میں، جس وجہ سے بھی ہو۔ تو یہاں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک اسپیسیفک معاملہ ہے جس میں مرد کی جگہ 2 عورتوں کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے لیے میں آگے دلیل کے قرآن سے پیش کروں گا۔ اسپیسیفک اس سینس میں ہے کہ یہ مال کا، ادھار کا، لین دین کی، یعنی ایک سمجھیے کہ ٹریڈ ایگریمنٹس ہے، کیونکہ اس قسم کی چیزیں عموماً یعنی اس طرح کی ڈیلز میں ہوتی تھی کہ مان لیجئے جیسے کسی کے کھجور کے درخت ہیں اور وہ اپنی کھجور کی فصلوں کو بیچنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ بھئی اس سال کی فصل کے اتنے پیسے ہوں گے، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ ہے، دوسرے سال کے اتنے ہوں گے، تیسرے سال کے اتنے ہوں گے۔ تو اس میں جو اس کاروبار کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اسپیسیفسٹیز ہوتی ہیں، وہ کہیں کہیں پہ کچھ پیچیدہ ہوتی ہیں اور تفصیلی ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہر دور کی اور ہر علاقے کی کتاب ہے، تو اس میں بحیثیت مجموعی ہم دیکھیں تو عورتیں بہت زیادہ، یا سبھی عورتیں جو ہیں وہ خاص طور سے بزنس ایکیومن نہیں رکھتی، معاملات کی، تجارت کی، کاروبار کی، لین دین کی سوجھ بوجھ و تفصیلات میں وہ نہیں جڑی ہوتی۔ یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس وقت بھی دیکھتے تھے، صحابیات بھی تھیں اور آج بھی عورتیں ہیں جو بے انتہا ایکسل کیا جنہوں نے بزنس اور کاروبار میں، لیکن ہر عورت یہ کام نہیں کرتی۔ اپنے اپنے سرکمسٹانسز، حالات، ماحول اور رہائش اور علاقہ اور خاندانی جو اقدار ہیں ان کے تحت ہر عورت میں ایکسپرٹیز نہیں ہوتی۔ تو اس اسپیسیفک معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ ایگریمنٹس اور یہ معاملہ جو ہوتے ہیں یہ سالوں کے اوپر محیط ہوتے تھے، کیونکہ یہ جو ادھار ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ 2 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، یہ 2 سال، 10 سال، 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بیچ میں اگر ایک خاتون، ایک عورت اگر کچھ بھول جاتی ہے، مغالطہ ہوتا ہے، تو دوسری اس کو سنبھال لے گی۔ دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اس طرح کے ایگریمنٹس چونکہ کاروباری ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی پارٹی اگر شر پہ اترے تو وہ مینیپولیشنس اور بلنگ کی بھی کوشش کرتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں روز سنتے ہیں نا کہ گواہ توڑ دیے گئے، وہ گواہی سے مکر گیا۔ تو عورت کو اس کے یعنی پریشر میں، دباؤ میں لیا جا سکتا ہے نسبتاً آسانی سے، کیونکہ اس کے پاس وہ کلاؤٹ نہیں ہوتے جو مردوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ گروپس، اور وہ کیونکہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ ایکسیپشنس ہیں ہر جگہ، لیکن اکثریت میں جو گینگسٹرز ہوتے ہیں، ہنڈا گردیاں ہیں، وہ مردوں ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گینگ اپ رہتے ہیں، ان کے پاس بلنگ کی ایک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیرنٹ ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے۔
تو ایسی سچویشنز میں اگر کوئی ان کو انفلوئنس کرے گا تو یہ لائکلی ہوڈ ہے، یہ چانسز ہیں کہ وہ کمزور پڑ جائیں یا دباؤ میں آ جائیں. تو یہ یا جو بھی وجوہات رہی ہوں ان کی وجہ سے یہ اسپیسیفک کیس ہے جس میں ایسا کہا گیا ہے. اب یہ اسپیسیفک کیسے ہے اس کے لیے، یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن کی دلیل کیا ہے کہ اگر ہم سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 9 تک دیکھیں تو وہاں کیا بات کہی ہے کہ جب کوئی مرد، کوئی شخص اگر اپنی بیوی پہ تہمت لگائے اور اس کا گواہ وہ خود ہو تو وہ 4 دفعہ یہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت اور عذاب. اس طرح کا مفہوم ہے اس آیت. اسی طرح عورت اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے 4 دفعہ یہ قسم کھائے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت اور ہینس عذاب. اب یہاں پہ مرد اور عورت کو برابر یعنی قسموں کی تعداد دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد صرف 2 قسمیں کھا لیتا، عورت 4 کھا لیتی. یعنی یہ دونوں کو برابر قرآن نے یہاں پہ رکھا ہے اتنے شدید تہمت کے معاملے میں بھی، کہ مرد کو بھی 4 دفعہ قسم، اور اگر 5ویں بھی ہم اسے قسمی کے طور پہ مان لیں جس میں وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اسی طرح 5 دفعہ عورت سے کہا گیا ہے. دوسری کچھ اور چیزیں ہیں جو میں یہاں اسکرین شیئرنگ میں سلائڈ سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں اس آیت میں واضح طور سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جس نے کوئی عمل صالح کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ ہو وہ مومن، تو ہم ضرور اسے خوشگوار زندگی دنیا میں دیں گے اور آخرت میں ان کا اجر اس سے بہتر دیں گے جو اعمال وہ کرتے تھے. یعنی اعمال کی بنیاد پہ بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مرد نے کی یا عورت نے کی ہے. چیریٹی عورت کر رہی ہے یا مرد کر رہا ہے، جو اچھے کام ہیں، عمل صالح ہیں کسی بھی طرح کے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں کر رہا عورت میں یا مرد میں. دوسری آیت دیکھیے، اس طلاق کی آیت میں، یہ سورہ بقرہ کی 228 ہے اور ہم اس سے اپنے سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں جو اس سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر مردوں کا حق ہے احکام الہی کے مطابق. یعنی اگر طلاق کی محرک عورت ہے تو وہ بھی شوہر کو اس مدت میں لوٹا لینے کا حق رکھتی ہے، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، اللہ قوت والا اور حکیم ہے. یہاں پہ عورت کو اور مرد کو برابر حق دیا گیا ہے کہ وہ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کے سارے مرحلے وہ پورے کر چکے، یعنی اختلافات جب ہوئے تو خاندان کے لوگ بیٹھے، اور خاندان کے لوگ جب بیٹھے اور پھر بھی مفاہمت نہیں ہوئی تو انہوں نے طلاق دی، اور وہ عدت کا وقت شروع ہو گیا، اور اس کی پورے ہونے کے بعد بھی اگر ان کے بیچ میں کوئی میل نہیں ہوتا یا ان کیس ہو جاتا ہے تو وہ پھر سے اسی طرح سے نکاح میں آ سکتے ہیں. تو یہ اگر طلاق انیشیٹ عورت نے کری تھی تو جس طرح ایک طلاق مرد نے انیشیٹ کری، اور اس طلاق کے بعد جب وہ عدت میں تھی یا عدت کے بعد بھی دونوں کے بیچ میں کمپرومائز ہوا اور انہوں نے ساتھ رہنا طے کیا تو پھر سے نکاح کرا، تو یہاں پہ اگر مرد کمپرومائز کے لیے انیشیٹ کر کے عورت کو واپس لے سکتا ہے تو ایسا ہی حق عورت کو بھی ہے کہ اگر اس نے انیشیٹ کیا ہے طلاق کا پروسیس، سیپریشن اس کی طرف سے ہے ڈیمانڈ، تو وہ بھی عدت بھی اور عدت کے بعد بھی اگر اس نے کوئی نکاح ثانی نہیں کیا اپنے شوہر کو اپروچ کر کے وہ بھی حق رکھتی ہے کہ واپس لے لے. تو یہ بہت اہم اسٹیج ہے زندگی کی، اور اس میں دونوں کو حق اللہ تعالیٰ برابر دیتا ہے کہ جس طرح عورت پہ مرد کے حقوق ہیں ایسی مرد پہ عورت کے حقوقوں میں. تو یہ پھر یہ بات یہاں پہ واضح ہوتی ہے کہ عام زندگی میں کسی بھی حالات میں قرآن عورت اور مرد کو الگ الگ نہیں کرتا. یہاں یہ نقطہ آپ سوچ سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں کہ اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، یہ درجہ کس چیز کا ہے؟ یہ درجہ دیکھیے اس چیز کا ہے کہ جب 3 طلاق کا عمل پورا ہو گیا، اور یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور میں نے الگ سے طلاق پہ ایک پورا پریزنٹیشن بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رکھا ہے، اسلامک ڈائیورس یا اسلامی طلاق کے نام سے، جس میں نے اس کی وضاحت کی ہے. یہاں میں مختصراً بریفلی یہ بات بتا دوں کہ جب تیسری طلاق کا بھی یعنی 3rd ٹائم
ایک دفعہ طلاق ہوئی تھی, کمپرومائز ہو گئے, پھر سے وہ نکاح کر کے شروع کر دی زندگی. اپنی میرڈ لائف میں دوبارہ پھر ان میں اختلافات ایسے ہوئے کہ وہ ریزالو نہیں ہوئے, انہوں نے طلاق دے دی. اس کے بعد پھر دونوں کے بیچ میں معاہدہ ہوا, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اور یہ عدت میں بھی اور عدت کی بات بھی ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی نے کوئی اور نکاح نہ کیا ہو. تو وہ پھر مل گئے, رہنے لگے. اب اس کے بعد پھر کبھی ان کے بیچ میں اختلافات ہوئے کہ اس میں کوئی کمپرومائز کی پوزیشن ہی نکلتی اور انہوں نے طلاق دے دی. تو اب یہاں پہ مرد کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس طلاق کے جس کے بعد وہ پھر رجوع نہیں کر سکتے, عورت کو عدت کے پیریڈ میں انتظار کرنا ہوگا, مرد فوری نکاح کر سکتا ہے. دوسرا یہ ایک فرق ہے جس میں اس کو, کیونکہ عدت کا معاملہ یا عدت کا مرحلہ تاکہ اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کنسیو تو نہیں کرے ہوئے, یہ ایکسپیکٹڈ تو نہیں ہے, یہ حاملہ تو نہیں ہے. تو یہ چونکہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے وہ وضع حمل تک یا یہ ظاہر یعنی وہ مدت گزرنے کے بعد, اس کے 3 ماہواریاں گزر جاتی ہیں, وہ مدت گزر جاتی ہے, کیونکہ اگر اسے حیض بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اسپیسیفک چیز جو ہے یہ قرآن واضح کر چکا ہے. تو وہ جو عدت کی مدت ہے وہ عورت پہ لاگو ہے آخری اس طلاق کے بعد, جبکہ مرد تو یہاں پہ اس کو ایک طرح سے یہ درجہ ہے کہ وہ امیڈیٹلی, کیونکہ وہ آزاد ہے اس سے, ایک دفعہ جب تیسری طلاق بھی ہو گئی تو وہ رجوع نہیں کر سکتے. تو رجوع ہونے کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ نکاح کر سکتے ہیں, لیکن عورت کو رکنا پڑے گا عدت کی مدت تک, وہ فوری نکاح نہیں کر سکتی, مرد کر سکتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک بہت بڑا کنفیوژن جس چیز نے پیدا کیا ہے وہ یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. تو یہاں پہ قوام جو لفظ ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے, کیونکہ یہ چیز میں نے محسوس کیا ہے کہ اکثر اس کا کنفیوژن ہوتا ہے کہ قوام کو حاکم کے طور سے سمجھ لیا جاتا ہے, جبکہ یہ سامان رزق مہیا کرنے والا, کیونکہ رزق سے معاشرتی زندگی کا توازن قائم رہتا ہے, یہ تاج العروج سے ہے. تو الرجال قوامون تو الرجال قوامون علی النساء کہ یہی معنی ہے, یعنی مردوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کی ضروریات زندگی کے کفیل ہوں, کیونکہ انہیں بچوں کی پرورش و تربیت میں مصروف رہنا ہوتا ہے. اس کے معنی حاکم, اعلیٰ یا دروغہ کے نہیں ہے. تو یعنی قوام اللفظ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھیے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ایڈمنسٹریشن, گھر کی ذمہ داریاں جو امور گھر کے, اس کے لیے مرد ذمہ دار ہے. اور اسی آیت میں آگے یہ بات بھی کہا گیا ہے کہ حالات اور سچویشنز کے حساب سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت ہوتی ہے, اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو ایسٹیبلش کرنے والا کہا جاتا ہے. تو قوامن جو ہے اس سے قطعاً مطلب حاکم کا یا دروغہ کا یا اعلیٰ کا نہیں لینا چاہیے. یہ سچویشن کے حساب سے, جیسا وہاں پہ جہاں سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں عورت کو اس وقت کی ذمہ داری زیادہ ہے تو وہاں اہمیت عورت کی ہوتی ہے, اور جہاں مرد کی ہے تو وہاں مرد کی ہوتی ہے. اس میں دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی, یہ اس سلسلے میں بہت اہم بات کہتی ہے. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں سے شادی کرو. یعنی یہاں پہ بھی عورتوں کے حقوق کو اللہ پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ان کی کنسنٹ, ان کی مرضی کے بنا ان کی نکاح نہیں ہو سکتے, ان کی شادی نہیں ہو سکتی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے حقوق کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ زبردستی ان کے نکاح میں لا کے یا ان کے وارث نہیں بن سکتے, یا ان کی مرضی کے خلاف ان کو نکاح میں رکھو. وضاحت سے یہ بات کہی گئی ہے. پھر دوسری سچویشن کیا آتی ہے کہ مہر واپس لینے کی دھمکی دے کر ان کو کسی طرح مجبور نہ کرنا اور نہ اپنے پاس رو کے رکھنا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بلیک میل کیا جاتا ہے مہر کی بنیاد پر, عورت الگ ہونا چاہتی ہے, اس کو اس وجہ سے روکا جاتا ہے, دباؤ ڈالا جاتا ہے. اللہ نے منع کیا ہے, نہیں, یہاں پہ بھی عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور یہ اسلام کا نظام جو ہے. اور یہ بات وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی عورت اپنی مہر کا حق اسی صورت میں کھو سکتی ہے کہ وہ کھلی برائیوں میں اور فحش میں یا بے حیائی میں انوالو ہو, ملوث ہو, تب اس کو یہ حق جاتا ہے مہر کا.
پھر اس کے بعد یہ بڑے اہم آگے کے 3 حصے ہیں کہ ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے زندگی بسر کرو. یہ بات مرد سے کہی جا رہی ہے، آپ یہ نوٹ کریں. اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہو تو عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس چیز میں بہت خوبی رکھی ہو جسے تم ناپسند کرتے ہو. یعنی عورتوں کی کوئی چیز اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو برداشت کریں، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ عمدگی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی ہدایت میں، جس میں ہر انسان کی عزت بھی شامل ہے، اچھا بولنا بھی شامل ہے، اچھا برتاؤ بھی شامل ہے، واحسنوا بھی شامل ہے، جس میں برائی کے بدلے بھلائی بھی شامل ہے. کیونکہ واشرہن بالمعروف، معروف وہی ہے جو یعنی جو اللہ کے احکامات کے حساب سے عمل ہوتا ہے. تو معروف طریقے سے زندگی گزارنے کا ہے. اور دیکھیے یہ بات مردوں سے کہی گئی ہے، عورتوں سے نہیں کہی گئی کہ تمہیں اگر مردوں کی، کیونکہ شروع سے سسٹم چونکہ یہاں پہ مردانہ سماج کا رہا ہے. مرد اپنے آپ کو حاکم اور بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کیسے بھی بیہیویئر کروں، میں بہت چوزی ہوں گا، میں عورت کو میں چھانٹوں گا. اس لیے عام طور سے سماج میں یہ غلط طریقہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ کے پسند یا ناپسند کرتا ہے. لڑکی کو یہ حق عام طور سے نہیں دیا جاتا کہ وہ لڑکے کو پسند کرے یا نہ کرے. وہ بیچاری ایک مارکیٹ کا سامان، سودا یا جانور ہو گئی کہ بائر جاتا ہے، پسند جسے کرتا ہے اسے لے لیتا ہے. یہ اسلامی نظام نہیں ہے. ان آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، قرآن کی پوری اسپرٹ جو ہے وہ نہ صرف برابری دیتی ہے بلکہ برابر کا حق دیتی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا سماج جو ہے مردوں کا سماج ہے. ہماری اکثریت آج بھی قوام کو اپنے لیے حاکم کا اور اعلیٰ کا اور دروغہ کا درجہ سمجھتی ہے، اور ڈنڈا لے کے کھڑی رہتی ہے، نہ صرف اپنی بیوی پہ بلکہ ہر ایک کے اوپر. تو یہاں یہ بات نوٹ کریں ہم کہ یہ بات مردوں سے کہی گئی ہے کہ ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہو تو عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس چیز میں بہت خوبی رکھی ہو جسے تم ناپسند کرتے ہو. یہ اتنی موٹیویشن کی چیز ہے کہ مرد چونکہ اپنے آپ کو، اور تھوڑا ایگریشن ہے سماج کا ہے، اور انہی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اسلام آیا تھا کہ مرد اپنے آپ، کیونکہ دیکھیے مرد اور عورت کے بیچ کا جو رشتہ ہے جس کو ہم شادی کا بندھن کہتے ہیں، جو نکاح کے ذریعے ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں جو میاں بیوی ہیں ان کو قرآن جو ہے زوج کہتا ہے. اور زوج کا مطلب ہے جوڑا، اور جوڑے ہمیشہ ایک سے ہوتے ہیں، ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جس طرح گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں ایک سے ہوتے ہیں، ان میں کوئی چھوٹا بڑا ہوگا تو گاڑی کا نہ توازن رہے گا اور نہ وہ چل پائے گی. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور کبھی بھی یہ ذہن، کیونکہ دیکھیے اکثر جو لوگ یا تو اسلام کے مخالف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کیا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اکثریت کے کیسز میں گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کا ڈومیننس ہے، مرد کو بہتر سمجھا جاتا ہے، اور وہ چیز بچوں میں بھی آتی ہے کہ لڑکا ہے تو بہتر ہے، لڑکی ہے تو پریشانی ہے. یہ سب چیزیں غیر اسلامی ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت ہے. لہٰذا وہاں پہ جب بزنس ڈیل ہو رہی ہے، ادھار کا سودے کا معاملہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ اسپیسیفک نیڈس کی وجہ سے 2 عورتیں رکھی گئی ہیں ایک کی جگہ. اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن جس چیز کو سپورٹ کرتا ہے وہ اسپرٹ پوری جگہ ایک سی ہے. لیکن ہاں سچویشن کے حساب سے وہ کسی بھی ایک کو دوسرے پہ فضیلت دیتا ہے، کیونکہ وہاں کس کام کو کرنا بہتر ہوگا. اس کی یہاں پہ ہمیں مثال اس سے ملتی ہے کہ جب حضرت مریم کی والدہ کے ہاں بچہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ پھر جب اس نے بچہ جنا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے. حالانکہ اس نے جو کچھ جنا اللہ نے جو کچھ جنا اللہ اس کو سب سے زیادہ جاننے والا تھا، کیونکہ اسے تو علم تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کیونکہ آؤٹ آف فرسٹریشن انہوں نے اس بچے کو اللہ کی نظر کیا تھا، اور وہ یہ سوچتی تھی لڑکا ہوگا تو اس سے زیادہ اچھی خدمت دین کی ہوگی، میں نے اس سے نظر کیا تھا. تو جب بیٹی ہو گئی تو شی واز شاکڈ. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، بیٹی ہو گئی میرے، اب کیسے میں اس کو نظر کروں گی. تو یہاں یہ جو بات کہی گئی ہے، اور مرد عورت کی طرح نہیں، یعنی یہاں پہ بھی عورت کی اسپیسیفسٹی بتائی گئی ہے، کیونکہ یہاں کی سچویشن کے حساب سے جو کام حضرت مریم کرنے والی تھی اس خانخائی یا اس یعنی چرچ کے نظام کو جس میں عورت کو نکاح کی اجازت نہیں تھی، وہ اس چیز کو توڑ کے آگے جانے والی تھی. لہٰذا یہ کام کوئی مرد نہیں کر سکتا تھا. تو یہاں ضرورت ہی خاتون کی تھی، ایک عورت کی،
تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے اور مرد عورت کی طرح نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. تو ان سب باتوں کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں کلیئر رہنی چاہیے کہ ضرورت اور مقام کے حساب سے مرد اور عورت کو سچویشنل ایڈوانٹیج ہوتی ہے. یعنی وہ جو ان کی ایڈوانٹیج ہے، مثال کے طور پہ اگر ولدیت کا معاملہ ہے تو وہاں عورت کو ایڈوانٹیج بھی ہے اور دوسرے اس کی اہمیت بھی ہے، کیونکہ وہ یعنی جنی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائش کرتی ہے، اولاد کی اپنی پیدائش کرتی ہے، اس کی پرورش میں بڑا رول کرتی ہے اور اس سے ایموشنلی اتنی اٹیچ ہوتی ہے کہ عموماً باپ نہیں ہوتے. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ماؤں کا جتنا انوالومنٹ ایموشنل اور اٹیچمنٹ اولاد سے ہوتا ہے، باپ کا عموماً نہیں ہوتا. تو یہ اسپیسیفک نیڈس ہوتی ہیں، اس کو ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کے، اکثر لوگ جو یعنی اسلام کو بدنام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں عورتوں کے ساتھ یہ ہے، تو ہم اس چیز کو نہ دیکھیں، ہم قرآن کے اسپرٹ کو سمجھیں کہ اس نے کہیں کہیں تو جیسے میں نے چند مثالوں سے سمجھایا، عورتوں کو ایڈوانٹیج دی ہے ان سے ایریاز میں جہاں ان کی اہمیت ہے، اور مردوں کو سمجھایا گیا ہے، بلکہ ان کو نکیل دی گئی ہے کہ تم اس سوچ سے ہٹو اور سب کو عزت دو، سب کو برابر کا درجہ رکھو، عورت ہو یا مرد ہو. آپ اس میں طارق صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے یا کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو کفالت کی بات جیسے آپ نے واضح کی، وہ یقینی طور پر بڑی اہم ہے کیونکہ اس کے لیے ٹیکسٹ موجود ہے ہمارے پاس میں، وہ ایک پریکٹس بھی ہے. دوسری ایک چیز میں یہ بھی ہے کہ ری لوکیشن کے امکانات عورت کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں. وہ زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف اسٹیجز میں یہ پہلے سے بھی چلا رہا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں بھی یہ چیز بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ میں ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کو ہم سب لوگ ریسپیکٹو آف اینی ریلیجن اور اینی پلیس یہ پریکٹس میں ہے کہ وہ بیٹی ہوتی ہے تو ایک گھر میں ہوتی ہے، بہو بنتی ہے تو ایک گھر میں رہتی ہے، پھر وہ اگر وڈو ہو گئی اور بچے ہیں اور اس کے ہسبینڈ نہیں ہیں تو پھر وہ بچوں کے ساتھ شفٹ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ اس کے ری لوکیشن بھی اس کے لیے ایک مجبوری ہے کہ اس کے ساتھ میں ایک اور بھی ہو، تاکہ اگر یہ ری لوکیٹ ہو گئی ہے تو کم از کم دوسری گواہی دینے والی خاتون ہے وہ موجود ہیں وہاں پہ. تو یہ مختلف پہلو ہیں جنہیں سامنے رکھ کے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. کسی ایک آسپیکٹ کو سنگل آؤٹ کر لیا پھر اس کی بنیاد پہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہوگی. درست، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اچھا، دوسرا سوال جو تھا اس کا تعلق جو ہے وہ آل عمران کی آیت نمبر 6 سے ہے، جو ہم نے اپنے سیشن نمبر 74 میں ڈسکس کری تھی، اور اس کا میں بریفلی اپڈیٹ کرنے کے لیے مفہوم بتا دوں کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تم سب کی صورتیں بناتا ہے اپنے قانون کے مطابق جیسی چاہتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز جو میں نے مینشن کری تھی اس گفتگو میں کہ ماں کے ماحول کا اور اس کی سوچ کا ہر چیز کا اثر بچے پہ آتا ہے. اس لیے اگر آپ چاروں طرف اپنے، جو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ خوبصورت شکلیں یا تصویریں لگائیں تو اس میں بچہ جو ہے وہ اس پہ اثر پڑ سکتا ہے، بچہ خوبصورت ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ میرے پاس کچھ کمنٹس بھی آئے، سوال بھی آئے، اور ان سب کی جسٹ یہ تھی کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم سوچیں تو کیا ایک، کیونکہ یہ جو خوبصورتی اور اس کے معیار ہیں یہ ہر علاقے میں الگ الگ ہے، ہر خطے میں الگ الگ ہے، اور کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ کچھ ہم اپنی پسند کے حساب سے کسی کو خوبصورت مان لیں؟ کیونکہ جب کسی ایک فرد یا گروپ یا ایک ساخت کو، ایک اسٹرکچر کو، ایک کلر کو، اسکن کے یا کچھ فیچرز کو ہم خوبصورت مانتے ہیں تو اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، انہیرنٹ ہے کہ باقی بدصورت ہے. تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ خوبصورتی بدصورتی اس طرح ڈکلیئر کریں؟ تو مجھے امیڈیٹلی لگا کہ مجھے اس چیز کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یقیناً یہ میرے سے بھی غلطی ہوئی کہ مجھے خوبصورتی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کنسیپٹ بالکل دوسری طرف جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، جیسے پچھلے سوال کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ قابل تکریم بنایا ہے. ایوری ہیومن بینگ از ٹو بی ریسپیکٹڈ، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب قرآن ایک بات جو واضح طور سے کہتا ہے کہ ہر انسان کو اس نے بہترین ساخت پہ بنایا، سورہ 3 میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہاں جو احسن ہے اس میں انہیرنٹ میننگ جو ہے وہ حسن کے بھی ہے، جس کی بیسس توازن ہے، ایک بیلنس. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین متوازن یعنی بیلنسڈ
पर्सनैलिटी बनाया है। और ये लक़द खलक़ना इंसान है किसी एक ग्रुप या साख्त या स्ट्रक्चर के लिए नहीं है कि किस रंगत के लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन साख्त पे बने हुए हैं, किस स्ट्रक्चर यानी किन फीचर्स के लोग। तो जब ये हर इंसान के लिए अल्लाह कहता है तो इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों पे हम बायस्ड हो जाते हैं, रंगत, मिसाल पर रंगत की मैं बात करूँ कि साहब आम तौर से हमारे यहाँ पता नहीं उसकी वजह वो कॉलोनियल रूल्स हैं जो हमारे यहाँ हुए हैं कि हमारे जो मास्टर्स रहे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनकी रंगतें गोरी थी। यदि इन जनरल हम देखें तो दुनिया के कुछ हिस्सों के लोग गोरे हैं। वो हिस्से सब वो हैं जहाँ ठंडक है और धूप कम है, सूरज की रोशनी कम आती है या उसकी शिद्दत और इंटेंसिटी कम है। अच्छा, जहाँ इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहाँ रंगतें गहरी मिलती हैं। उसकी वजह क्या है? जब सूरज तेज है और ज्यादा देर तक पड़ता है या उसकी शुआएं, उसकी किरणें जो है रेडिएशन से स्ट्रेट आती हैं, ज्यादा देर तक आती हैं, और इंसान बाहर घूमेगा, उसकी जरूरियात है, मजदूरी है, नौकरी है, खेती है, जाना आना है, औरत मर्द सब बाहर निकलते हैं। तो वो तेज रेडिएशंस जिनके अंदर बहुत सी ऐसी किरणें भी होती हैं, ऐसी रेज भी होती हैं जो नुकसान दे सकती हैं खाल को, और ये 70 नुकसान दे सकती हैं कि दे कैन इनिशिएट कैंसर्स। स्किन कैंसर्स की, खाल के जो कैंसर होते हैं उनकी बड़ी वजह कॉस्मेटिक्स के बाद, यानी जो सजने संवरने के मेकअप के सामान है उनके बाद दूसरी जो वजह है वो रेडिएशंस है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक मादा खाल के अंदर पैदा किया जिसको मेलानिन कहा जाता है, और ये हमारे खाल के खलियों में होता है, सेल्स में होता है। तो जो जिस इलाके में जितनी धूप की शिद्दत ज्यादा होती है वहां मेलानिन उतना ही ज्यादा होता है, और वो जितना मेलानिन ज्यादा होता है वो ब्राउन और डार्क कलर होता चला जाता है। तो जिन इलाकों में धूप बहुत शदीद है, इंटेंस है, स्ट्रॉन्ग है, वहां के लोग गहरे होते हैं रंग के, ताकि उनकी खाल ही उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके, जस्ट करके न्यूट्रलाइज कर दे, और वो अंदर जाके रेडिएशंस खाल में, जिस्म में, गोश्त में डैमेज ना कर सके, कैंसर या कोई और बीमारी ना पैदा कर सके। जिन इलाकों में धूप हल्की, क्योंकि धूप खाल के लिए और जिस्म के लिए जरूरी भी है, क्योंकि विटामिन डी बनता है इसकी मदद से, अगर हमारे पास इसका प्रिकर्सर हो, हमारी ग़िज़ा में हम खाते हुए चीजें, तो यकीनन ये विटामिन डी बनाती है। लेकिन ज्यादा शिद्दत की धूप, ज्यादा देर तक एक्सपोजर कैंसर भी पैदा करता है। तो वहां पे निस्बतन मेलेनिन की मिकदार कम होती चली जाती है। इसलिए आप शेड्स जो देखेंगे एकदम गहरे ब्राउन से लेके एकदम व्हाइट तक देखेंगे। तो जो आदमी जितना व्हाइट है उतना ही वो मेलेनिन डेफिशिएंट है, ही और शी इज डेप्राइव्ड ऑफ मेलेनिन, उसमें मेलेनिन है ही नहीं। तो मेलेनिन के ना होने से रंगतें हल्की 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 होती हुई एकदम सफेद हो जाती है। तो इसकी वजह जो है उस इलाके की रेडिएशन से, इसमें कोई भी चीज खूबसूरती या बदसूरती हमारे, और उसमें जैसे मैंने कहा कि ये जहनी एक स्टिग्मा हो सकता है हमारा, कि हमारी अक्सरियत पे जिन लोगों ने हुकूमत करी सैकड़ों साल वो गोरे रंग के थे, तो गोरा रंग आकाओं से मंसूब हो गया और गुलाम जो थे काले हो गए। और इससे पहले भी जो सिलेवरी की चीजें हमें दिखती थी तो उसमें हमें काली रंगतों के लोग दिखते थे। इसी तरह फीचर्स की बात है। अब मिसाल के तौर पे हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों के लोग जो होते हैं उनके चीक्स बड़े पिंक होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब सर्दियों में वो बाहर निकलते हैं, सर्दी में, तो वो पूरा जिस्म तो अपना कवर कर लेते हैं गर्म कपड़े से उसको ठंड से बचाने के लिए, लेकिन जाहिर है मुंह को कोई नहीं लपेट सकता, लपेटेगा तो देखेगा कैसे। तो यहाँ पे इन हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, क्योंकि ब्लड हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितना ब्लड ज्यादा सर्कुलेट होगा उतना वो हिस्सा गर्म होगा। कभी कभी आप देखते हैं कान आपके एकदम गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो वहां सर्कुलेशन इस एरिया में बढ़ाया जाता है, तो उससे ब्लड का रंग चूंकि लाल होता है ये गुलाबी बना जाता है इसके ऊपर। तो इसलिए वो पिंक चीक्स जो मशहूर हैं या जो दिखते हैं, गुलाबी गाल पहाड़ी इलाकों के, वो इस वजह से है। अब उसको हम उसे खूबसूरती मानने लगे तो ये हमारे एजम्पशंस है। इस एजम्पशंस में हम आज इस हद तक ट्रैप हो चुके हैं कि आज पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इसी चल पे चल रही हैं कि किस तरह से हम अपनी स्किन के कलर को हल्का कर सकें। इस तरह की दवाएं हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं। कोई हाइट को ठीक करना चाहता है, कोई
یعنی کاسمیٹک سرجریز کرا کے اپنی ناک کا شیپ ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ہم اگر خوبصورتی پہ اوور ایمفیسائز کریں گے جیسا آج ہم کرتے ہیں تو پھر بچوں کی بھی بچپن سے ذہنیت یہ بن جائے گی کہ یہ کلر، یہ فیچرز اور اس طرح کی ہائٹس اچھی ہیں. ہمیں فوکس کس چیز پہ کرنا چاہیے؟ اپنے آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ انفلوئنس کرنا چاہیے کہ جسے ہم خوبصورت سیرتی کہا جاتا ہے، کہ سیرت اچھی ہو. ہاؤ گڈ یو آر ان یور بیہیویئر، ان یور کنڈکٹ، ان یور مینرس، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور بدقسمتی سے آج کل یہی چیزیں پیچھے جا رہی ہیں. تو مجھے یہ اسٹرائک کیا کہ اس دن کے اس ڈسکشن میں شاید میرے سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے اس بات کو کہا، کیونکہ اس رخصت میں لینا ہی نہیں چاہیے. اور اس سیشن کو دیکھنے والا کوئی بھی اس چیز کو سوچ سکتا ہے کہ جس کو میں خوبصورت سمجھتا ہوں میں ویسے کو چاہوں میرا بچہ ویسا ہو جائے. ہم اس کو اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پسندیدہ چہرے ہوں، جن کو آپ اپنے ایموشنز کی وجہ سے یا جن کو آپ بے انتہا اچھی عادتوں کا پاتے ہوں، آپ ان سے اس لیے متاثر ہوں کہ وہ بہت ہی اچھے اخلاق کے، بہت اچھے کردار کے، بہت اچھے معاملات کے لوگ ہیں. تو وہ اچھے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یا ان کی تصویر آپ سامنے رکھتے ہیں، اور وہ اثر اس لیے چاہتے ہیں بچے پہ کہ وہ بھی ان جیسا ہو. تو وہاں پہ بھی صورت امپورٹنٹ نہیں ہوگی، سیرت امپورٹنٹ ہوگی. تو ہم بھی اپنی دل پسند چیز جو ہے وہ صورت کی بیسس پہ نہ کریں بلکہ سیرت کی بیسس پہ کریں، تاکہ اس اسٹگما سے ہم باہر آئیں. اور اس میں جو آج ہمارا بہت یعنی مال بھی اور ریسورس اور ٹائم سب ضائع ہوتا ہے، کیونکہ عورت مرد دونوں اپنی جگہ پہ. کیونکہ اب میں جب حجام کیا جاتا ہوں اپنی ہیئر کٹنگ کے لیے، بال کٹوانے کے لیے نائی کی دکان پہ، باربر کے ہاں، تو وہاں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے اسکن ٹریٹمنٹس اور کیا کیا کچھ کراتے رہتے ہیں، جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہی سب کچھ ہوتے ہیں شاید جو لیڈیز کراتی ہیں. تو اور سیرت پہ ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے کہ میں بات کس طرح کر رہا ہوں، میری ڈیلنگز کیسی ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میں گھر میں اپنے گھر والوں سے کیسے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں پیچھے فیڈ آؤٹ ہو رہی ہیں. تو ایسے میں قطعاً ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اب زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سیرت یعنی کیریکٹر کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اور بچوں کو ٹرین اور تربیت اسی طرح سے کریں کہ ان کا کردار اچھا بنے، ان کی سیرت اچھی بنے، اور وہ اس طرح سے باعث نہ ہو کہ میرا رنگ گورا نہیں ہے. کیونکہ اس سے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میری خالہ کے بیٹے کا رنگ تو گورا ہے، بیٹی کا میرا رنگ نہیں ہے ایسا. تو اس طرح انہیں سمجھانا ہے کہ بیٹے اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں انہیں سمجھانے سے زیادہ عملاً بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی لوگ جو ہیں وہ کوشش نہیں کر رہے، ایسی کریمز یوز نہیں کر رہے جو کلرز کو ہلکا کریں، گورے ہونے کی کریمیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے. تو یہی دو چیزیں تھیں جو میں آج لینا چاہتا تھا، اور میں خیال میں اب انشاءاللہ اگلے سیشن میں اپنے سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. جی ہاں. آپ طارق صاحب اس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں بس جو ایک آبزرویشن ہے، میں بھی آپ اس سے اگری بھی کریں شاید، کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو پیرامیٹرز خوبصورتی کے ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، یہ جنرلی ہمارا ایک کچھ لوگوں کی طرف سے یا تو میڈیا ہے یا فیملی ہے یا انوائرمنٹ ہے، ہم انفلوئنسڈ ہو کے ان پیرامیٹرز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ ہماری اندر کی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ انفورسڈ ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے بارود ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم نے لوگوں سے سنا اور سنتے سنتے عادی ہو گئے ان پیرامیٹرز کے. حالانکہ اس میں ایک بات کا اور بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے پیرامیٹرز ہیں، بعض وجہوں سے وہ قابل ستائش ہوتے ہیں اور ضروری ہوتے ہیں. اب کسی ایک خاص منصب، ایک خاص عہدے، ایک خاص پوسٹ کے لیے یا آرمی کے کسی خاص سسٹم میں جانے کے لیے کوئی اگر ہائٹ طے کی گئی ہے، جسم کی ساخت طے کی گئی ہے، تو وہ خوبصورتی کا پیرامیٹر نہیں ہے بلکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جیسا بھی آپ نے اشارہ کیا کہ ماسٹر اور پھر اس کے بعد میں سلیو، وہ پورا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے جس کی بنیاد پہ، تاریخی پس منظر ہے جس کی بنیاد پہ ساری چیزیں اب وہ ہمارے سب کانشیس میں اس حد تک بیٹھتی چلی گئی ہیں کہ غلطی سے وہ نکلتی چلی جاتی ہیں. تو صحیح کہا آپ نے، ان سے ہمیں نکلنا چاہیے. اور سیرت واقعتاً سب سے اہم چیز ہے، ورنہ ہمارا وجود کچھ بھی نہیں ہے. جی، اور سیرت جتنی اہم ہے آج کل اتنی ہی نیگلیکٹڈ ہے. جی ہماری بچیوں کی تربیت ہی نہیں، بہت سی جگہوں میں بچوں کو دیکھا کہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے، بہت اچھی طرح سب کچھ ہے، لیکن ان کی کنڈکٹ اور بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں ماں باپ کی کمی لگتی ہے کہ آپ اس کو تربیت صحیح نہیں دے رہے. اس کے اگنور نہ کیجیے آپ، کیونکہ تربیت کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور سم ہاؤ آج کل پیرنٹس مصروف اتنے ہیں
کہ وہ شاید وقت نہیں دے پاتے، اور اس مصروفیت کو وہ کہتے بھی یوں ہیں کہ بھائی ہم یہ محنت کیوں کر رہے ہیں، تاکہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو بچوں کے لیے جو وہ کر رہے ہیں وہ تو یعنی اگر وہ رزق کی بات ہے تو اللہ پہنچا دے گا. آپ پیرنٹ ہونے کے ناطے تربیت دینے کی ذمہ داری آپ کی، آپ اس طرف دھیان دیں. آپ ان کے اللہ میاں بننے کی کوشش نہ کریں، ان کے ماں باپ بنیں، انہیں وقت دیں، ان کو تربیت دیں، اچھا انسان بنائیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم آگے لے کے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.